نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم دوسرے پارے کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے کن بڑی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دراصل میں چونکہ ہم آج کل رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، تو تراویح میں انسان جب پارہ سنتا ہے، سبق سنتا ہے، تو اس کے سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کا خلاصہ نکالنا باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ تو آج دوسرے پارے کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے بڑی 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیات بر اور ابواب بر، نمبر 3 قصہ طاعون اور نمبر 4 قصہ طالوت۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے یعنی تحویل قبلہ، قبلہ گھمانا، قبلہ پھرانا، قبلہ تبدیل کرانا، دراصل میں ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ یہ بیت المقدس قبلہ رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اور اسی نقشے کو دوسرے پارے کے ابتدائی رکوع میں کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے نظریں اٹھاتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو اور خانہ کعبہ قبلہ مقرر کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آرزو کو پورا کیا اور قبلہ تبدیل کیا، اور بیت المقدس کے بجائے نماز کے لیے جو قبلہ مقرر کیا گیا، خانہ کعبہ مقرر کیا۔ دوسری بات یہ ہے آیت بر اور ابواب بر۔ اللہ رب العزت نے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت بر کہلاتی ہیں۔ اس میں تمام احکامات عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہے، لیکن آگے جو یہ تو آیات ہیں اس میں اجمالی طور پر مذکور ہے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، لیکن آگے جو ابواب البر ہے اس میں تفصیلی طور پر مذکور ہے۔ مثلا صفا مروہ کی سعی کرنا، مردار کے احکام مذکور ہے، خون کے بارے میں حکم ہے کہ خون کو پینا نہیں چاہیے، خنزیر کے گوشت کا حکم مذکور ہے کہ حرام سے بچنا ہے، جس طرح حرام ممنوع ہے اس طرح خون بھی ممنوع ہے، دم مسفوح اور خنزیر بھی ممنوع ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نام کے ساتھ نامزد کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس میں قصاص کا حکم بھی ہے کہ قصاص میں فائدہ ہے، اگر ایک مرد سے قصاص لیا جائے تو کئی جانیں بچ سکتی ہیں،
وصیت کا تذکرہ ہے اور روزوں کا تذکرہ ہے، اعتکاف کا تذکرہ ہے، حرام کمائی کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح قمری تاریخ کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، حج کا تذکرہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، ہجرت کا تذکرہ ہے، شراب اور جوے کا تذکرہ ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں، اس سے بچنا چاہیے، مشرکین سے نکاح کا تذکرہ ہے، حالت حیض میں مخصوص ایام میں جماع کا تذکرہ ہے، ایلا کا تذکرہ ہے، طلاق کا تذکرہ ہے، عدت کا تذکرہ ہے، رضاعت، مہر، حلالہ اور معتدہ سے پیغام نکاح کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی خاتون عدت گزار رہی ہو تو اس کو آپ نکاح کا پیغام دے سکتے یا نہیں دے سکتے۔ تو دیکھو یہ آیت بر میں تو اجمالی طور پر احکام مذکور ہے، لیکن یہ ابواب البر ہے، ہر رکوع میں مختلف احکامات کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ کہیں حج کے بارے میں تو حج کے احکام، صفا اور مروہ کی سعی کا ذکر ہے، تو کئی حلال اور حرام کے بارے میں جو چیزیں حرام ہیں، یعنی مثلا مردار ہے، خون ہے، اور خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کے نام جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اسی طرح جہاد ہے، اور تاریخ ہے، قمری تاریخ ہے، تو یہ مختلف احکامات یہ ابواب البر کہلاتے ہیں۔ تیسری بڑی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی تھی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے تھے، اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ موت سے بھاگے تو تھے، لیکن موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ تمہاری کم عقلی ہے، لہذا اگر طاعون کی بیماری آئی ہے تو تمہیں وہاں ٹھہرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے تھا، تم موت سے بھاگے ہو، لہذا موت سے کوئی بندہ نہیں بھاگ سکتا، اور موت حق ہے اور اپنے وقت پہ موت نے آنا ہی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ تیسری بات کا خلاصہ ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ ہے قصہ طالوت۔ قصہ طالوت یہ ہے کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود تعداد میں کم ہونے کے اللہ کے حکم سے شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں ایک فرد تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو پھر بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا، جو بڑی 4 باتیں ذکر کی گئی ہے: تحویل قبلہ، آیات بر اور ابواب بر۔ آیات بر یعنی لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت، اور ابواب بر سے مختلف احکامات مراد ہیں جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ اور قصہ تعاون کا قصہ ہے، اور اخیر میں قصہ طالوت ہے کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ 4 چیزیں دوسرے پارے میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔